عزیز طلبہ، یہ ہے وہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آدھارت جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جس کو محمد عربی کے نام سے اردو میں عنایت اللہ اصل سبحانی صاحب نے تصنیف کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سیرت کی کون کون سے خاص وہ ہیں پوائنٹ ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں اور یا جن سے ہمیں سبق آموز باتیں لینی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں یہاں پر بیان کی جائیں اس ویڈیو میں وہ آخری ہوں، بلکہ کچھ اور چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کی نظر میں آئیں کہ اس پر بھی گفتگو کی جانی چاہیے تھی یا یہ والی بات کو بھی واضح ہونا چاہیے تھا، تو آپ جو ہے ایسائیوں کے ذمہ داران سے ربط بنائیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں جو بھی معلومات کرنی ہوں گی اس کا بھی کسی موقع پر کوئی نہ کوئی جواب دیا جائے گا اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ فی الحال ہم مختصراً کچھ خاص چیزوں پر یہاں گفتگو کریں گے جو ہماری سمجھ میں لگا کہ ان کی وضاحت ہو جانی چاہیے سیرت کے تعلق سے۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے شرک کے آنے کا راستہ، یعنی شرک کا آرمب کس طرح ہوا عرب کے اندر۔ دیکھیے بہت لمبی چوڑی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک اعتقاد، ایک عقیدہ، ایک تعظیمی ماحول کعبے کے تعلق سے عرب کے اندر یہ بنا ہوا تھا کہ وہ کعبے کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے اور کعبے کے لیے ان کے دل میں بہت احترام تھا۔ اسی کی بدولت انہوں نے کیا شروع کیا عرب والوں نے کہ وہ کعبے کے ارد گرد سے، اس کے آس پاس سے پتھر کو لے جاتے یا کعبے کے اندر سے یا باہر سے جہاں سے بھی ان کو ملتے، اور ان پتھروں کو اپنے گھر پہ لے جانے کے بعد ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا سلوک کرنے لگے جس طرح کا کعبے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ان پتھروں کا طواف کرنا، ان کو بوسہ دینا، ان کو چومنا، اور اس طریقے سے شرک نے انٹری کی عرب کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ کو بنایا تھا، ان کو شرک کو ختم کرنے کا بھی ایک بڑا وہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے شرک کے خاتمے میں ایک بڑا کام کیا۔ خود بت شکن کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، لیکن وہیں کے لوگ آہستہ آہستہ کعبے کی حرمت میں، کعبے کی تعظیم میں، کعبے سے محبت میں، احترام میں اور بت پرستی میں شکار ہوتے چلے گئے۔ یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم دیکھیں اپنی لائف کے اندر کوئی اس طرح کا تو کام نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو آگے چل کر ہمیں شرک کی طرف لے جائے۔ ایسا کوئی قدم تو ہم نے نہیں رکھا ہے یا ہم سے ایک دو پیڑھی پیچھے والوں نے کہ جو ہمیں شرک میں مبتلا کر رہا ہو۔ اس کے لیے مختلف کتابوں کا آپ مطالعہ کریں۔ باپ دادا کی اندھی پیروی بھی شرک لانے کا ایک راستہ ہوتی ہے، نفس کی بندگی، نفس کی اطاعت اور اپنے نفس کو لگانا، یہ بھی شرک اس کا ایک سبب بن سکتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ مطالعہ کریں اور ان کو جانیں۔ اس سیرت سے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ وہ جو وقت تھا جو شرک اور بت پرستی کا عروجی وقت جب آیا، جب لات، منات، عزا، ہبل یہ سب نصب ہو گئے کعبے میں، اور ایک مکہ اور اس کے اطراف میں شرک نے اپنا عروج قائم کر لیا، اس کو زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اگیان کال اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بھی ہمیں ایک سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس اگیان کال میں جو چیزیں گھٹت ہو رہی تھیں، جو معاملات ہو رہے تھے، کیا آج تو ہمارے سماج میں نہیں ہیں؟ بے حیائی، عریانیت، فحاشی، شرک، بدعات، خرافات، باپ دادا کی پیروی، لڑائی جھگڑے، آپس میں من مٹاؤ، دوریاں، یہ سارے دویش اس وقت میں اپنی چرم سیما پہ تھے۔ کیا آج کے سماج میں ہمارے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو کیا ہم زمانے جاہلیت سے کم ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے یہ، تو پوری دنیا برکت سے بھر گئی۔ آج ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی مکمل قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی برکتوں سے محروم کیوں ہیں؟
اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسول نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن آپ کی دلچسپیاں کن چیزوں میں ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں سے کڑتے ہیں، سماج میں پھیلی ہوئی گندگیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس کی ناتفاقیوں کو ایک کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے سے پہلے ہی امین اور صادق کے نام سے پکارے جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج کو خرابیوں سے نکالنے کے لیے، گندگی سے دور کرنے کے لیے، سماج کی تشکیل نو کے لیے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غار ہرا میں جا کر غور و فکر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں کہ کیسے اس سماج کو سدھارا جائے۔ ہماری دلچسپیاں کن چیزوں میں ہیں؟ ہم لوگ اپنے وقت کا سرمایہ، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کن دلچسپیوں میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح کی دلچسپیاں ان کے اندر پروان چڑھ رہی ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ایک اہم معاملہ یہ ہوا، اللہ کے رسول ابھی رسول نہیں ہیں، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے سے پہلے جب کعبہ کا نو نرماڑ ہو رہا تھا، دوبارہ سے اس کو بنایا جا رہا تھا، تو وہاں پر آپس میں جو سرداران تھے اس وقت کے، وہ جھگڑ جاتے ہیں حجر اسود کو نصب کرنے کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ذہانت کا اس وقت ثبوت دیا اور ان کا آپسی تعلق کو برقرار رکھا۔ ان کا اندر جو ایک لڑائی ہونے والی تھی، ایک بڑے اس کو آفت کو آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دیا۔ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں یہاں پر کھڑے کر کے، سماج کے اندر ہو رہی من مٹاؤ، لڑائیاں، فساد، اس طرح کی چیزوں میں ہمارا کیا رول رہتا ہے؟ کیا ہم ایک طرف کھڑے ہو کر صرف دیکھتے رہتے ہیں؟ کیا ہم جو بھی سماج کے اندر گھٹنائیں گھٹت ہو رہی ہیں ان کو جو ہے صرف مورتیوں کی طرح، بے جانوں کی طرح دیکھ کر رہ جاتے ہیں، یا اس پر ہمارا کوئی قدم ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ دیکھیے، آپ کا پورا جیون ایک نمونہ ہے۔ قرآن مجید خود اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ اس معنی میں کہ اس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ ہم نے نمونہ بنا لیا ہے کسی اور کو، ہمارے نوجوانوں نے نمونہ بنا لیا ہے ہیروز کو، ایکٹرز کو، ہیرو بنا لیا ہے ان ایکٹرز کو، یا فلمستان والوں کو، یا کرکٹرز کو، یا دوسرے فیلڈ کے لوگوں کو ہم نے ان کو ہیرو بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی۔ آپ کیسے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کن لوگوں سے ملتے تھے، کس طرح کے تعلق بناتے تھے، سماج کے ساتھ کیا تعلق تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر مندی دیکھیے، جب وحی آتی ہے اس کے بعد دوسری وحی رک جاتی ہے تو آپ فکر مند ہو جاتے ہیں، ہم فکر مند ہی نہیں ہوتے۔ کسی بات کو لے کر ہمارے اندر یہ بے چینی نہیں آتی کہ اللہ کے رسول سے متعلق ایک بات ہمیں مل گئی تو دوسری بات کے لیے ہم فکر مند ہو کہ کب وہ ملے گی، کیسے اس کو حاصل کریں گے، کسی کے لیکچر سے ملے، کسی سے جا کر ملاقات کر کے ملے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ان کے لیے بھی خاص چیزیں اللہ کے رسول کی سیرت میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا آپ رول دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی اور پریشانی میں ہیں تو وہ ان کو تسلی دیتی ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ان کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کہاں کس چکر میں پڑ گئے، چھوڑ دیجئے سب کچھ اور آپ اپنا کھائیے کمائیے موج کیجئے، کس چیز کی کمی ہے، اتنی بڑی تجارت تھی حضرت خدیجہ کی، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کہا، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح کی تسلی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی دینی چاہیے۔ آپ دیکھیے، جب اللہ کے رسول نے پیغام پیش کیا تو حضرت علی اور زید اس وقت بچے تھے، لیکن انہوں نے جرأت دکھائی اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے سب سے قریب تھے، انہوں نے جرأت دکھائی اللہ کے رسول کے قریب ہونے کی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کو ہم پر اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ سچے ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کہیں گے، یہ کبھی ایسی ادھر ادھر کی باتیں نہیں پھینکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچانے کی جب شروعات کی تو اس کو گھر سے شروع کیا، اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، ان کو دعوت پر بلایا، پھر اس کے بعد ان کو دین پیش کیا۔ ہم لوگ دعوتی کام کرنے والے، تنظیمی کام کرنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، ہم کرتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں،
دور دور تک گھومتے پھرتے ہیں اور گھر والے اس سے بالکل بے خبر ہیں، ہمارے پیغام سے گھر والے بے خبر ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز سے گھر والے بے خبر ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھیں اللہ کے رسول کی سیرت سے لیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا۔ اہم بات یہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے جب اپنے گھر سے کام کو شروع کیا سب سے پہلے، اس کے بعد فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو پکارا، بلایا ان کو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے پھر ان کو دین اسلام پیش کیا، توحید کی دعوت پیش کی۔ اس سے آپ کو اور ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اس وقت کی صفا پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دین اسلام کو پیش کیا اسی طرح سے پیش کرنا ہے۔ ہمیں اس وقت کے ٹول کو اپنانا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کے ٹول کو اپنایا تھا۔ اس وقت کا سب سے بڑا ٹول اشاعت کا، تبلیغ کا صفحہ تھا، اور اس وقت کا سب سے بڑا ٹول میڈیا ہے، الیکٹرک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، نیٹ ورکنگ ہے۔ جو بھی ذرائع اس وقت موجود ہیں اس وقت ان کو اپنائیں، اس کے بعد کوئی نئے ذرائع ایجاد ہو جاتے ہیں ان کو ہم اپنائیں، لیکن جو بھی ذرائع ہوں ٹولز کے بات کو پہنچانے کے ان کو اپنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں سوشل میڈیا کا استعمال تو ہم ہلڑ بازی کے لیے کریں گے، اپنے دوستوں کو میسج کرنے کے لیے کریں گے، یا ہم جو ہے مختلف ڈیز منانے کے لیے کریں گے، اور اسلام کی تعلیم تو ابھی صرف لوگوں کو اکٹھا کریں گے، 4 لوگ آگے 5 لوگ آگے تقریر کر دی بس ہو گیا، ایسا نہیں۔ آپ کو جو ذریعہ مل رہا ہے، جو بھی ٹولز ہے، جو بھی میڈیا ہے اس وقت کا، اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے، پرسوز استعمال کرنا ہے۔ یہی اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم بات یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی برائیوں سے، ان کی گمراہیوں سے اپنے اندر بے دردی محسوس درد محسوس کرتے تھے، بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ہم اس کے الٹا کرتے ہیں، ہم کسی کے اندر کوئی کمی دیکھیں، کوئی پرابلم دیکھیں، یا کسی کو گمراہی کی طرف چلتے ہوئے دیکھیں تو اس کو جہنمی بنا دیں گے، اس کو بدعتی بنا دیں گے، اس کو مشرک بنا دیں گے، اس کو کافر بنا دیں گے، مختلف طریقے سے اس سے کٹ جائیں گے، اس کو بالکل ایک دم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے پریشان ہو جاتے تھے کسی کے اندر یہ چیز دیکھ کر، اور اس گندگی کو، اس گمراہی کو، اس غلط روش کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سیرت سے یہ چیز ملتی ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں دقت ہو رہی ہے، ہم اپنے دین پر، اپنے اسلامی تعلیمات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، قرآن مجید پر عمل نہیں کر پا رہے، تو پھر ہمیں ہجرت کا بھی ایک موقع دیا گیا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیے اس جگہ سے۔ مان لیجیے آپ کو ایک شہر میں ایک جگہ پر کام کرنے میں دشواریاں ہیں تو دوسری جگہ جائیے، دوسری جگہ پر جا کر کام کو کیجیے۔ یہ ہجرت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی مدینہ سے، اور اس وقت میں آپ نے جو کس طریقے سے اس کو کیا وہ آگے آئے گا تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ سب سے اہم پوائنٹ کیا تھا ہجرت کے وقت میں۔ حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے ہیں اس میں ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کا اہم رول تھا۔ فاطمہ ان کی بہن تھی اور سعید ان کے بہنوئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رشتے ناتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بھائی کے پیار کو، ان کے تعلق کو، ان کے جو جوش، ان کا جو جذبہ، ان کا جو ولولہ تھا اس کو کبھی ختم نہیں کیا۔ وہ آئے تو تپاک سے ان سے ملی، ان کو بٹھایا، لیکن جب وہ سمجھ گئے، ان کو دین سے روکنے لگے، ان کو اسلام سے باز آنے کی بات کرنے لگے، تو پھر ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے مارا حضرت فاطمہ کو، سعید کو بھی، اور سختی کی، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ بھائی ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایمانی جرت ہے، ہمیں اپنے تعلقات کو بھی ختم نہیں کرنا ہے اور ایمان کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ یہ اس سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں۔ مسلمانوں کا جب پورا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا کھان پین، ان کی چیزیں سب بند کر دی گئیں، اس وقت کی حالت دیکھیے، بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اس وقت میں جو چمڑے کی چیزیں مل گئی ان کو بھگو بھگو کر بچوں کو بہلا پھسلا رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ان کا صبر اور استقامت آج ہمارے لیے
سبق آموز ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں، راستے تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں اسلام سے بچ بھگنے کے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سال ایسا بھی گزرا جس کو غم کا سال کہا گیا ہے، عام الحزن کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ غم کا سال اس لیے کہا گیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب، یہ دونوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی سپورٹ تھے اور آپ کے لیے ڈھارس تھے، آپ کو تسلی دیتے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ ابھارتے۔ ان دونوں کا انتقال اس سال میں ہوا، لیکن اس سے بھی ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ اتنا بڑا دکھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو کرتے رہے۔ ہمارے پیارے، ہمارے اپنے گھر والے ہم سے بچھڑ سکتے ہیں، ہم سے جا سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین سے انحراف کریں یا اللہ سے دوری بنا لیں۔ ایک طائف کی بات بھی یہاں پر مختصراً ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمیں ایک خاص سبق یہ دے کے جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو پتھر مار رہے تھے، اللہ کے رسول کو ستا رہے تھے، اوباس لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، گالیاں دے رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہہ بہہ کر خون آپ کے جوتوں تک پہنچ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ان کے حق میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل ضرور سدھرے گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا فکر مند ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، ہم کتنا فکر مند ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ غلط طریقے کا ویوہار کرتے ہیں، ہم کتنا فکر مند ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین سے انبھگ ہیں، ہم کتنا فکر مند ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں رکھے ہوئے ہیں، ہم کتنا فکر مند ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو آتنکواد یا دہشت گرد جیسے چیزوں سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کو صحیح اسلام پہنچانے کے لیے، ان کو اسلام کے قریب لانے کے لیے ان سے کتنی محبت، کتنا لگاؤ، کتنا ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے بھی کس تپاک سے ملتے تھے۔ عیسائیوں کا کوئی قافلہ آ جائے ایک دم تپاک سے اس سے ملتے، اس کو فوراً اسلام پیش کرتے، کوئی غیر مسلم آ جائے اس کو فوراً اسلام کی بات بتاتے، کبھی کسی سے دوری نہیں بنائی، کسی سے نفرت نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم لوگ کسی کو کافر بنا کے، کسی کو مشرک بنا کے، کسی کو بدعتی بنا کے، کسی کو کچھ بنا کے، کسی کو دوسرے مسلک کا بنا کے، کسی کو کسی دوسرے مسلک میں ڈال کے، کسی کو گروہوں میں بانٹ کر دوریاں بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی سے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اس وقت کا اہم جو ایک پوائنٹ ہے اس کو بتانے کی یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت کا حال یہ تھا کہ قریش نے طے کر لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے انعام بھی رکھے اور لوگوں کو متعین بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی گھیراؤ کر لیا گیا، اور آپ کے قتل کے در پہ جب مکمل ہو گئے اس وقت اللہ کی طرف سے ہجرت کا اشارہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول جب ہجرت کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیے ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا رویہ تھا جو آپ کو قتل کر دینا چاہ رہے ہیں۔ جب ایسے حال میں انسان صرف اپنی جان بچا کر بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، ان کی جو بھی امانتیں قریش والوں کی ان کے پاس رکھی تھیں، ان امانتوں کو حضرت علی کو سپرد کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد یہ جس کی ہیں ان کو سب کو پہنچا دینا۔ یہ چیزیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں۔ ہمیں آج اگر موقع مل جائے تو ہم رشوت خوری سے باز نہ آئیں، ہمیں موقع مل جائے کسی کی زمین ہڑپنے کا تو ہم اس سے باز نہ آئیں، ہمیں موقع مل جائے کسی کا مال ناجائز ملنے کا ہم اس سے باز نہ آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جب کہ ان کی جان کے لالے پڑ رہے تھے، جب کہ دین اسلام پر ہر طرف سے مشکلیں آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پوری سازش ہو چکی تھی، تب بھی لوگوں کی جو امانتیں تھیں ان کو پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ ایک آپ کا کانفیڈینس لیول بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ہجرت میں، کہ سراقہ کو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیسر کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک کانفیڈینس ہونا چاہیے ہمارے پاس جو دعوت ہے اس کو لے کر۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں چیزوں کو لینا ہے۔ ماخات کا معاملہ ہے، یعنی انصار اور مہاجرین کے اندر جو بھائی چارہ آپ نے کرا، اپنی زمینوں میں سے حصہ دے دیا، اپنی جائیدادوں میں سے حصہ دے دیا، ایک دوسرے کو گھر میں جگہ دے دی، مہاجرین کو ایسا محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ جیسے وہ دوسرے جگہ سے آئے ہیں، ہر چیز میں ان کو حصہ دے دیا، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے مال دال، یہاں تک کہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی دوسری بیویوں کو طلاق دی اور ان سے ان کی شادیاں کروا دی۔ بہرحال اللہ بہتر جانے، لیکن
آپ اور ہمارے لیے یہ نصیحت یہاں پر ہے کہ ہم اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ زمین و جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، اپنے اندر ہم مواخات قائم نہیں کر پاتے، پھر اس کے بعد مسلکی، گروہ بندی، جماعتی، تنظیمی اور فقہی اختلافات کا تو پتہ نہیں کتنا بڑا سیلاب آ چکا ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے سبق لینا ہے۔ آپ بدر کی اس کو دیکھیے، جنگ بدر کا معاملہ ہے، اس میں مٹھی بھر مسلمان، لیکن ایک بڑے قافلے پر کس طرح سے حاصل ہو گئی؟ ان کا ایمان تھا، یقین تھا، کانفیڈنس تھا، اور پھر جب یہ تینوں چیزیں ان کے پاس تھیں تو پھر اللہ کی مدد ان کو ملی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، درودوں کی چھڑی لگا دیں، اذکار کریں اور پھر اللہ کی مدد آ جائے۔ نہ ہم اپنی کوششیں دکھاتے ہیں، نہ ہم اپنی جد و جہد دکھاتے ہیں، نہ ہم کوئی پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی دوسرا آئے اور سارا کام کر جائے۔ ہم لوگ صرف واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے صرف باتیں کرتے رہنا ہے۔ ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ اس وقت میں جہاں مسلمانوں کے اتنے اچھے جذبات تھے، اتنا پکا ایمان تھا، اتنا ان کا اعتقاد تھا، جڑاؤ تھا، وہیں پر کچھ منافقین بھی پائے جاتے تھے، اور منافق ہر دور میں ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے بیچ میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں منافقوں کی تعداد ہے۔ لہذا منافقت کہیں میرے اپنے اندر تو نہیں ہے، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور جن لوگوں میں اس منافقت کے عنصر پائے جا رہے ہوں ان سے بھی خود کو بچانا چاہیے، اور اسلام کے قافلوں کو بچانا چاہیے، تنظیموں کو بچانا چاہیے، اپنی جد و جہد کو پاک رکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں مدینے میں جو ایک منافقوں کی تعداد تھی، خاص طور سے عبداللہ بن ابی کا بھی اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں پھر احد کے میدان میں بھی ہمیں ایک خاص پیغام سیرت سے ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے، جو بھی سیرت ہے، جو بھی احکام ہیں، وہ ہر صورت میں ہمارے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ثابت ہو جائے جب یہ بات، پھر اس پر کوئی چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو منوان مان لینا چاہیے۔ حضرت صفیہ کی حیرت ناک بہادری کی بات ہم کر کے جو ہے یہاں تک اس ویڈیو کو وہ کریں گے، ہمارے اس کتاب کا ریویژن ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے آگے کی چیزیں آئیں گی دوسری کسی ویڈیو میں، کیونکہ یہاں تک ہی اس کتاب کے لیکچر ہوئے ہیں ابھی۔ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور بڑی ہی بہادر اور نیک خاتون تھیں۔ جب مسلمان جنگ کے لیے نکل گئے، اسلامی فوج وہاں سے چلی گئی، تو یہودیوں نے اس کو موقع سمجھ کر چاہا کہ عورتوں پر حملہ کر دیں، اور یہ دیکھنے کے لیے ایک یہودی وہاں پر آیا، اس نے وہاں جائزہ لیا کہ کیا عورتوں میں کوئی فوجی دستہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ حضرت صفیہ کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی، اور انہوں نے یہ پورا ایک واقعہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم چونکہ اس سے صرف سبق لینا چاہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز تھی، انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ زوردار وار کر کے اس کو زمین پر گرا دیا، اس کا سر پھاڑ دیا، بلکہ اس کا گلا کاٹ کے، اس کی گردن الگ کر کے اس کو پھینک دیا۔ اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری جو خاتون ہیں، جو خواتین ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو اسلام کی جد و جہد میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی اپنے آپ کو آگے لانا چاہیے جس طرح کی ضرورت پیش آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے لڑائی یا جنگ میں ہی کام آئے، بلکہ اپنی بات کو پہنچا دینا، سوشل میڈیا یا دوسرے جو بھی آپ نیٹ ورکنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی اسلام کی بات کو رکھا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ خاص پوائنٹس تھے جو ہمیں لگے کہ سیرت کے حوالے سے ان کی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ آخری پوائنٹس ہوں اس کتاب سے، اور بھی بہت سی چیزیں
ہمیں مل سکتی ہیں، ہم اس کا ایک بار پھر سے مطالعہ کریں کتاب کا، جو لیکچرز پیش کیے گئے ہیں اس کتاب پر ان لیکچرز کو سنیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا۔ اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں آئیں، کوئی سوال، کوئی کلیئریفیکیشن کرنا ہم چاہتے ہیں، تو اس کو ضرور ایسائیوں کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا جو ہے معقول جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔